اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6151۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک یہودی کچھ مال بیچ رہا تھا، اس کو قیمت دی گئی تو وہ راضی نہ ہوا یا اس نے برا جانا تو بولا، نہیں قسم اس کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو چنا آدمیوں میں سے۔ یہ لفظ ایک انصاری نے سنا اور اس کے منہ پر ایک تمانچہ مارا اور کہا، تو کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو آدمیوں میں سے چنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں موجود ہیں۔ وہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اے ابو قاسم، میں ذمہ ہوں اور امان میں ہوں، مجھ کو فلاں شخص نے تمانچہ مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا، تو نے اس شخص کو کیوں تمانچہ مارا؟ وہ بولا، یا رسول اللہ، یہ کہنے لگا، قسم اس کی جس نے برگزیدہ کیا اور چن لیا موسیٰ علیہ السلام کو آدمیوں میں سے، اور آپ ہم لوگوں میں تشریف رکھتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام سے آپ کا رتبہ زیادہ ہے، اس لیے میں نے اس کو مارا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر غصہ معلوم ہونے لگا۔ پھر فرمایا، مت فضیلت دو ایک پیغمبر کو دوسرے پیغمبر پر، اس طرح سے کہ دوسرے پیغمبر کی شان گھٹے، کیونکہ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو جتنے لوگ ہیں آسمانوں اور زمین میں سب بے ہوش ہو جائیں گے، مگر جن کو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ بے ہوش نہ ہوں گے۔ پھر دوسری بار پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے میں اٹھوں گا اور کیا دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش تھامے ہوئے ہیں۔ اب معلوم نہیں کہ طور پہاڑ پر جو ان کو بے ہوشی ہوئی تھی وہ اس کا بدلہ ہے، اور اس بار وہ بے ہوش نہ ہوں گے یا مجھ سے پہلے ہوشیار ہو جائیں گے، اور میں یوں نہیں کہتا کہ کوئی پیغمبر یونس بن متی علیہ السلام سے افضل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6152۔ عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے انہی اسناد کے موافق روایت کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6153۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک مسلمان اور ایک یہودی نے گالی گلوچ کی۔ مسلمان نے کہا، قسم اس کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا سارے جہان میں، اور یہودی نے کہا، قسم اس کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو چن لیا سارے جہان میں۔ اس وقت مسلمان نے ہاتھ اٹھایا اور یہودی کے منہ پر تمانچہ مارا۔ وہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور سب حال بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے مت فضیلت دو موسیٰ علیہ السلام پر، کیونکہ لوگ بے ہوش ہوں گے اور سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا۔ میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کو تھامے ہوئے ہیں۔ اب میں نہیں جانتا کہ وہ بے ہوش ہوئے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو ان لوگوں میں کر دیا جو بے ہوش نہ ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6154۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک مسلمان اور ایک یہودی نے آپس میں گالی گلوچ کی، ابراہیم بن سعد کی حدیث کی مانند۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6155۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس کے چہرے پر تھپڑ مارا گیا تھا۔ حدیث زہری کے موافق حدیث بیان کی، سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں جانتا کہ وہ بے ہوش ہونے والوں میں سے ہیں اور مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے، یا ان کو کوہ طور کی بے ہوشی کفایت کر گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6156۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے فضیلت مت دو اور پیغمبروں میں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6157۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج ہوا، میں موسیٰ علیہ السلام پر سے گزرا، لال لمبی ریت کے پاس دیکھا تو وہ کھڑے ہوئے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6158۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام پر میرا گزر ہوا اور وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، اور عیسیٰ کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ معراج کی رات میرا گزر ہوا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6159۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری کسی بندے کو یوں نہ کہنا چاہیے کہ میں بہتر ہوں یونس بن متی علیہ السلام سے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6160۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے کو یوں نہ کہنا چاہیے کہ میں بہتر ہوں یونس بن متی سے۔ متی یونس علیہ السلام کے باپ کا نام تھا۔